کیس کے اندر میرا کیا تعلق ہے؟ کرائے نامے میں میرا ذکر ہے، گھر میرا ہے، میرا کیا معاملہ ہے؟ میری کیوں ذمہ داری تھی کہ میں جا کے جمع کراؤں؟ سوائے اس کے کہ اس میں لکھا ہوا ہے عمران خاور صدیقی ولد عرفان الحق صدیقی۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلام آباد کرائے داری ایکٹ یعنی کہ ٹیننسی ایکٹ، جس کے کہہ رہے ہیں کہ جو امپوزیشن ہے اور اس کی جو وہ شروع ہو گئی ہے اسلام آباد کے اندر، اور اس کی وائلیشنز یا خلاف ورزیوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ تب سامنے آیا جب عرفان صدیقی جو پی ایم ایل این کے ایک سینئر رہنما ہیں، ان کو ویکنڈ کے اوپر گرفتار کیا گیا۔ حکومت یعنی کہ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جو ٹیننسی ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کے اوپر اب چیکنگ ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ڈی سی کمشنر اسلام آباد نے یہ بات واضح کی اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 درجن لوگوں کو اس حوالے سے گرفتار کیا جا چکا ہے شہر کے اندر ابھی تک۔ اس کے بعد سے ایک پوری ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اس قانون کے حوالے سے اور اس کی جو امپوزیشن ہے اسلام آباد میں کہ یہ کتنا ایک سخت قانون ہے۔ اس کے اندر جو ٹیننسی کی اگریمنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ ایک جو لینڈ لارڈ ہے اس نے اپنا گھر کرائے پہ دیا ہے تو اس جو اگریمنٹ ہے اس کو آپ نے فوراً پولیس کے ساتھ رجسٹر کرنا ہوتا ہے اور تھانے میں اطلاع کرنی ہوتی ہے۔ یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو تو کیا یہ اتنا ایک سخت قانون ہے کہ اس کے اندر فوراً گرفتاری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آبویسلی جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے یا حکومت کے جو کرٹکس ہیں انہوں نے فوراً الزام لگایا کہ عرفان صدیقی صاحب کو صرف اس لیے اریسٹ کیا گیا کیونکہ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے اور اس لیے نہیں کہ کسی قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہو۔ اور ان کی بات کو اس لیے بھی تقویت پہنچتی ہے کیونکہ جو گھر تھا جس کو کرائے پہ چڑھایا گیا تھا وہ عرفان صدیقی صاحب کے بیٹے کے نام تھا، ان کے نام نہیں تھا، جو نیوز پیپر رپورٹ سامنے ابھی تک آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ایک دفعہ شور مچا تو فوراً ان کو دوسرے دن ویکینڈ کے اوپر ہی بیل پہ ریلیز کر دیا گیا۔ اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو ایک سینئر قانون دان ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سلمان صاحب۔ جی السلام علیکم سلمان صاحب، تو یہ بتائیں کہ یہ جو قانون ہے اسلام آباد کا ٹیننسی کا لاء، یہ کیا ایک تو پہلے ہمیں بتائیں کہ از اٹ یونیک ٹو اسلام آباد یا یہ باقی جو پروونسز ہیں ملک کے ادھر بھی کوئی اس طرح کا قانون موجود ہے؟ دیکھیں، جو ایف آئی آر کاٹی گئی عرفان صدیقی صاحب کے خلاف وہ دیکھنے کا مجھے موقع ملا، اس میں حوالہ ٹیننسی ایکٹ کا بذات خود نہیں دیا گیا، سیکشن 188 دفعہ 188 جو تعزیرات پاکستان ہے، پاکستان پینل کوڈ، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ شک ہے تعزیرات پاکستان کی، یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی حکم کسی مجاز افسر نے جاری کیا ہو اور اس حکم کی حکم عدولی کی جائے تو اس صورت میں سزا ہو سکتی ہے 1 ماہ کی اور 600 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے اگر یہ لگے کہ اس حکم عدولی کی وجہ سے کوئی obstruction ہوگی، کوئی تکلیف ہوگی کسی کار سرکار میں، اور اگر یہ لگے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوگی حکم عدولی سے تو پھر سزا 6 ماہ تک ہو سکتی ہے اور سزا 3000 روپے تک ہو سکتی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ حد ہے دفعہ 188 کی تعزیرات پاکستان میں جو درج ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر یہ کہا جائے، جو بظاہر بات سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد میں ایک انتظامی نوعیت کا حکم ہے کہ جو کرائے نامے ہیں ان کو پولیس کے پاس رجسٹر کرانا ہے یا پولیس کو اطلاع دینی ہے کرائے نامے کے حوالے سے، اگر ایک ایسا حکم موجود بھی ہے اور اس حکم کی فوری وجہ آوری نہیں ہوئی تو اس میں عام حالات میں تو یہ ہونا چاہیے کہ مطلع کیا جائے متعلقہ اشخاص کو کہ یہ کرایہ داری کا جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کو فلاں حکم نامے کے تحت آپ کو پولیس میں جمع کرانا ہے یا اس کی کاپی جمع کرانی ہے، برائے مہربانی وہ کر دیجئے۔ کوئی مدت یقیناً اس حکم میں دی گئی ہے میرے اندازے کے مطابق۔ سر آئی تھنک کہ جو ایٹ لیسٹ سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت ہوتا ہے جس کے اندر جب آپ آپ کی ٹیننسی کی جو اگریمنٹ ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی فرض کریں، اب یہاں ظاہر ہے وہ 30 دن کی مدت نہیں گزری تھی، بظاہر کرایہ نامہ 20 جولائی کا ہے تو ایک تو وہ مدت نہیں گزری تھی،
دوسری بات یہ کہ اگر وہ مدت گزر بھی جائے تو اس کے بعد بھی کوئی فوری گرفتاری ضروری نہیں ہے. اس میں آپ ان کے خلاف ایک استغاثہ دائر کر سکتے ہیں, ایف آئی آر کاٹنا چاہیں تو کاٹ کے وہ جمع کرائیں, عدالت میں دے دیں, چلان جمع کرائیں. اس کے بعد ایک ٹرائل ہوتی ہے, اس ٹرائل میں پھر عدالت دیکھے گی کہ اس شخص کو 600 روپے جرمانہ کرنا ہے یا اس کو 1 مہینے کی سزا دینی ہے. اس کی بھی وجوہات جو ہیں دی گئی ہیں کہ اس کی جو حکم عدولی ہے وہ اس نوعیت کی ہو کہ اس سے کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہو معاشرے میں. اب یہ سب کچھ عدالت نے دیکھنا ہے. جہاں سزا 1 ماہ یا 6 ماہ ہو, وہ اس نوعیت کے جو جرائم ہیں وہ ویسے ہی بیلیبل ہوتے ہیں. اس میں تو وہیں پہ پولیس کو بیل لے لینی چاہیے تھی, کوئی وجہ نہیں تھی کہ گرفتاری کی جائے. اور اگر نان بیلیبل بھی اوفینس ہو تو ہماری سپریم کورٹ کے اب فیصلے سامنے آ گئے ہیں کہ صرف ایک ایف آئی آر کٹ جانے کی وجہ سے کسی کو گرفتار کرنا ضروری نہیں ہے. دیکھا جائے گا, حالات کا واقعات کو دیکھا جائے گا کہ کیا گرفتار کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. اب جس حوالے سے بھی اس معاملے کو دیکھا جائے, گرفتاری نہیں بنتی تھی. یہ سپریم کورٹ کا اس وقت ججمنٹ ہے کہ ایف آئی آر کے فوراً بعد آپ کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو. یہاں بھی نہیں لگتا کہ کوئی خاص انویسٹیگیشنز ہوئی, کوئی چیک کیا, اور اگر شاید انویسٹیگیشن ہو جاتی تو پولیس کو یہ پہلے پتہ چل جاتا, جو شاید ان کو معلوم نہیں تھا, کہ عرفان صدیقی صاحب کے تو بیٹے کے نام ہے مکان, اگریمنٹ پہ ان کا نام بھی نہیں ہے. یہ جس طرح سے بھی دیکھا جائے, جس پہلو سے بھی اس معاملے کو دیکھا جائے, یہ معاملہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ گمان ابھرے کہ یہ بددیانتی پر مبنی ہے تو مجھے تعجب نہیں ہوگا. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک واپس کیا اس تمام معاملے کو. اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد میں جو میجسٹریسی کی طاقت ہے وہ انتظامیہ کے ہاتھ ہی میں ہے, لہٰذا اتوار کے دن عدالت لگا کر ان کو بیل دی گئی. پہلے 14 دن کا ریمانڈ اور بیل پہ غالباً سوموار کی تاریخ مقرر تھی. اس سب کے ہوتے ہوئے جو یہ کیا گیا, اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا تھا, اور اس کا یہ چیز ماننا پڑی حکومت کو, انتظامیہ کو, کہ یہ چیز انتہائی غلط ہوئی ہے اور یہ سہنے کی سخت نہیں تھی انتظامیہ میں. سر, ایک اور جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے یا لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو صفائی سامنے آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ شہر کے اندر 144 امپوز ہوا ہے اور اس کا بھی کوئی لنک ہے ود دا ٹیننسی ایکٹ. یہ بھی بات ہمیں سمجھائیں کہ سیکشن 144 کا لوکل لیول کی اس طرح کی جو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ہیں اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے ٹیننسی اگریمنٹ جو ہے وہ رجسٹر کروانا ہے؟ دیکھیے, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے سے ہے نا. 144 جو دفعہ 144 جس کو کہتے ہیں, اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ معاشرے میں نظم جو ہے وہ قائم رہے. جو دفعہ 188 ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے. یہ تمام دفعات موجود ہیں, لیکن ان کے ہوتے ہوئے روز لوگوں کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جاتا کہ ایک شخص نے کرائے پہ گھر دیا, کرایہ نامہ اس کے بیٹے نے دستخط کیا, آپ آنن فانن جا کر باپ کو گرفتار کر لیں. ایسے نہیں ہوتا, اور 6-7 دن گزرے ہوں ابھی. یہ جس طرح سے بھی دیکھا جائے یہ ایک بلا جواز قدم تھا. اور ساتھ میں سر, جو یہ قانون ہے یا جو ایڈمنسٹریٹو میجر ہے, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کتنی آسانی سے ایک ایسا قانون بنا سکتی ہے جس میں وہ یہ مینڈیٹوری کر دیں کہ اگر آپ نے گھر کرائے پہ چڑھایا ہے تو آپ فوراً تھانے کے اندر رپورٹ کریں. اس کے اندر کوئی انکم ٹیکس کا مسئلہ ہو یا کوئی ایف بی آر ریلیٹڈ تو وہ تو سمجھ آئے, مگر ٹیننسی اگریمنٹ یا جو کرائے کی اگریمنٹس ہیں اور ان کی جو تفصیلات ہیں, یہ تھانے میں مہیا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کیا اس طرح کے قانون ہونے چاہیے یا لاز ہونے چاہیے؟ کیا یہ ایک طرح سے پریویسی کی وائلیشن نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے, اس کی تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے, اور یہ انتظامی امور میں جو انتظامیہ ہے, جو حکومت ہے, اس کو یہ ثوابدید اکثر قوانین دیتے ہیں کہ حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ رولز بنا سکتے ہیں, وہ ریگولیشنز بنا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بات کی جا سکتی ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کرایہ دار کہاں رہ رہا ہے. دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, ہم جانتے ہیں دہشت گردی میں ملوث لوگوں نے گھر کمرے کرائے پہ لیے, وہاں سے اپنی کارروائیاں پلان کیں, ان پہ عمل کیا. تو یہ تو ایک بات قابل فہم ہے, یہ کہنا کہ اگر کوئی کرایہ دار آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ برائے مہربانی انتظامیہ کو یا پولیس کو اطلاع کر دیں. لیکن یہ ایک جرم آنن فانن نہیں بن جاتا جس پہ کوئی اطلاع دیے بغیر, کچھ پوچھ گچھ کیے بغیر آپ آ کر رات
30 سپاہیوں کی ایک نفری لائیں اور ایک ضعیف شخص کو اٹھا کر لے جائیں. یہ انتہائی بدمزہ واقعہ ہوا. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کی، جہاں پی ٹی آئی اور سندھ حکومت کے درمیان اتنا تناؤ ہوا گاربیج کے ایشو پہ کہ جو ایک ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھوڑے عرصے کے لیے. اسٹے ود اس. یہ احتجاج تو کچھ نہیں تھا. میں پھر آؤں گا اس کے دفتر کے باہر، میں پھر جاؤں گا وزیر اعلیٰ کے دفتر کے باہر. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے کر کے ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے؟ پہلے بھی میں نے مقدمے سہے، پہلے بھی یہ تشدد ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب تو میں اس سوچ میں ہوں کہ وزیر اعلیٰ کو گٹر میں کیسے پھینکوں. 1 لاکھ تصویریں چھپا رہا ہوں، سعید غنی کی اور نگرائی کے اعلیٰ کی، اور وہ تصویریں کے نیچے کا لکھا ہوگا صاف کرو. اب آپ دیکھیے گا کہ ان کی کتنی تصویریں اس شہر کراچی اور پورے سندھ میں لگتی ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں اگر ہم نے اسلام آباد کی بات کی، جہاں جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہت ہی متحرک نظر آ رہی ہے، تو اب ہم بات کریں گے کراچی کی، جہاں الزام یہ لگتا ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اور جو لوکل اتھارٹیز ہیں وہ بالکل کام نہیں کر رہی. اسی حوالے سے پی ٹی آئی جو اپوزیشن میں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ حکومت چلا رہے ہیں، ان کے درمیان سخت تناؤ اور ٹینشن ہے. اسی حوالے سے گزشتہ روز واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے ہیں عالمگیر خان، وہ ایک چلاتے ہیں کیمپین بی فکس اٹ کے نام سے. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سعید غنی صاحب کے دفتر پہنچ گئے. سعید غنی صاحب جو ہیں وہ وزیر ہیں، صوبائی وزیر بلدیات کے، اور انہوں نے وہاں احتجاج کیا کہ کوڑا نہیں اٹھایا جا رہا شہر سے. اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایونچولی عالمگیر خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور انہوں نے کچھ عرصہ جو ہے وہ ان کو گرفتار کیے رکھا. جو حکومت ہے اس کا موقف یہ ہے کہ عالمگیر خان صاحب وہاں پہنچے اور انہوں نے صرف احتجاج نہیں کیا، مگر انہوں نے کچرا جو تھا وہ سعید غنی صاحب کے دفتر کے باہر پھینکا، اور پھر بہت دھمکیاں وغیرہ بھی دیں، اور اس لیے ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. پی ٹی آئی مگر بضد ہے کہ شہر جو ہے اس کا حال بہت برا ہے، کچرا اٹھایا نہیں جاتا، شہر بالکل صاف نہیں رکھا جاتا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تصویریں چھپوا رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کی اور غنی صاحب کی، اور جہاں جہاں کچرے کے ڈھیر ہوں گے وہاں وہ ان کی تصویریں رکھ دیں گے. آج بارش بھی ہوتی رہی ہے کراچی میں، اور اس حوالے سے بھی الزامات لگتے ہیں یا تنقید کی جاتی ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ اسٹینڈ سٹل پہ آ جاتا ہے جب وہاں بارش ہوتی ہے، کیونکہ جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا. اس سب ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرامت علی صاحب جو ممبر سول سوسائٹی ہیں، اور تھوڑی دیر میں ہوپ فلی سعید غنی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. ویلکم ٹو دا شو کرامت صاحب. شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا. جی کرامت صاحب، تو یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے الزام لگتا ہے کچرے کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں پانی کے حوالے سے بھی ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں احتجاج کرتے پائے جاتے ہیں، تو یہ جو لوکل لیول کے ایشوز ہیں کراچی کے اندر، کیا سچ مچ یہ پچھلے 1-2 سال کچھ سالوں کے اندر پی 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 حکومت کے نیچے بہت خراب ہو گئی ہے ڈیلیوری جو ہے بیسک جس کو کہتے ہیں امینٹیز کی، اور یا صرف جو پی ٹی آئی ہے وہ سیاست ہی کر رہی ہے اس سارے ایشو کے اوپر؟ دیکھیے، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو شہروں کے اندر صفائی نہ ہونا، پانی نہ ہونا، ویسٹ مینجمنٹ نہ ہونا، یہ پورے سسٹم کے ایشوز ہیں، اور یہ اس سسٹم کو بدلے بغیر حل نہیں ہو سکتے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طویل عرصے سے کوئی مؤثر میونسپل سسٹم نہیں ہے. ہم نے پچھلے 70 سال میں دیکھا کہ جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو وہ صوبائی لیول پر ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی ہے، اور اس لیے وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنا لیتے ہیں اور ڈائریکٹ کنٹرول کرتے ہیں اسے سینٹر سے. اور انفارچونیٹلی جب جو الیکٹڈ گورنمنٹس آتی ہیں وہ اس کا بالکل الٹ کر لیتی ہیں کہ وہ سینٹر سے پاور اپنے پاس لینا چاہتی ہیں لیکن نیچے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی.
یہ ہمارے پاس ایک ویشس سائیکل ہے جس کو توڑنا بہت ضروری ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ 3 ٹیئر سسٹم ہونا چاہیے. ہمارا فیڈرل سسٹم، پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے، اور حقیقی معنوں میں ڈیولوشن نیچے کی سطح پہ ہونا چاہیے. یہ جو صفائی کے مسئلے ہیں، پانی کے مسئلے ہیں، یہ بہت ہی لوکل لیول پر اور جتنے چھوٹے یونٹس کے ذریعے کریں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. تو وہ نہیں ہے، پہلے اس بات کو مان لینا چاہیے. اور اس کے لیے یہ جو تصویریں رکھنا، کچرا کرنا، یہ انتہائی احمقانہ اقدامات ہیں. ان سے کچھ حل نہیں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اس طرح کے تماشے نہیں کرنا چاہیے. جو پروونشل اسمبلی کے ممبر ہیں انہیں ایک پروونشل اسمبلی کے اندر ایک پلان لے کر آنا چاہیے، ایک کریڈیبل پلان کہ ہمارا میونسپل سسٹم کیسے بہتر ہو، ہم کس طرح حقیقی معنوں میں ڈیولوشن کریں اور عام لوگوں کو شرکت کا موقع دیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں، جس میں یہ پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے، صفائی بھی ہے. آپ نے اگر ایک ایسی کمپنی کو بجلی کا سارا نظام دے دیا. سر تو یہ جو آپ ہاں جی سر، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور آپ نے خود جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کا ذکر کیا، تو کیا جب مشرف صاحب کے نیچے لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اور کراچی کے ناظم الیکٹ ہو رہے تھے انڈائریکٹلی، تو کیا شہر میں یہ ساری جو فیسلٹیز تھیں یا امینٹیز تھیں، کیا یہ بہتر ڈیلیور ہو رہی تھیں؟ کوئی فرق ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جب ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اور اب نہیں ہے؟ جی دیکھیں، فرق بالکل ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں کراچی میں 50 سے رہتا ہوں. میں نے ہر صبح ایک بچے کی حیثیت سے اس شہر کی سڑکیں دھلتے ہوئے دیکھا ہے. اس وقت تو جو ہے وہ پرانا برٹش دور کا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا. ہر صبح پورے کراچی، جو کراچی کی لمٹ تھی وہ لیاری ندی تک تھی، ساری سڑکیں دھلتی تھیں. اور وہ ذرائع تھے میونسپل کارپوریشن کے پاس ٹیکس لگانے کے، اپنے فائنینشیل اکٹھے ریسورسز بنانے کے، وہ اس وقت نہیں ہیں. اور اس میں ویریشن رہی ہے. مشرف کے دور میں تھوڑا سا زیادہ دے دیا، جیسے میں نے کہا وہ ڈیموکریٹائزیشن پورا نہیں چاہتے تھے، وہ پارشل لوکل لیول پر چاہتے تھے، انہوں نے تھوڑا کر دیا. ایشو یہ نہیں ہے، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں. اس وقت جب ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہمارا ملک ایک فیڈریشن ہے، اس فیڈریشن کے اندر میکسیمم پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے. کوئی کتنا بھی زور لگا لے، 18th امینڈمنٹ کو اب آپ واپس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن 18th امینڈمنٹ کو فلی امپلیمنٹ کرنے کی کرامت صاحب یہاں ہمیں ایک بریک لینا، یہاں ایک وی نیڈ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کرامت صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں کراچی کے حوالے سے، جہاں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان اتنی تلخی ہوئی ہے کراچی کے حوالے سے کہ ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے جو ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے حراست میں بھی لیا گیا. جی کرامت صاحب، آپ ذکر یہ کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو سر اب وہ کس طرح وہ سسٹم تبدیل ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے تو ایک ججمنٹ دے دی جس کے نیچے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز فورسبلی پروونشل حکومتوں سے کروائے گئے، مگر پھر بھی کراچی کے جو حالت تھی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں پورے ملک میں یہ حال ہے، نہ صرف یہ کہہ دینا جو ہے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ جب پورے ملک میں ایک اپروپریٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ نہیں اسٹیبلش کریں گے تو پرابلمز جو ہیں وہ ہر جگہ کے تھوڑے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. بڑے شہر میں بڑے پرابلم ہوتے ہیں، چھوٹے شہروں میں چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو کوئی دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا ہے. تو یہ کام نہ تو سپریم کورٹ کا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کیسے چلے، یہ کام لوکل گورنمنٹ کا ہے. اور لوکل گورنمنٹ کا صحیح ڈھانچہ اور لا کیا ہونا چاہیے، وہ پروونشل اسمبلی کو بنانا چاہیے. سر یہ صوبائی حکومتیں یا جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جماعتیں ہیں، ان کو یہ کب ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ پروونشل لیول پہ لا بنائیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، لیجسلیچرز کو کرنا ہے پروونشل لیول پہ. مگر جب تک جو صوبائی حکومتیں ہیں یا جماعتیں ہیں، ان کو یہ کیسے احساس ہم دلائیں کہ ان کو یہ پاور جو ہے ڈیوالو کرنا ہے؟ تھوڑی کریکشن کر لیجئے. میں نے کہا کہ پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ ہیں رائٹ فورم،
اور اس میں تمام جو بھی پارٹیاں ریپریزنٹڈ ہیں ان سب کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بجائے باہر آ کے نعرے بازی کریں، گٹروں پہ چڑھ کے کھڑے ہو جائیں، تصویریں ادھر ادھر پھینک دیں، وہ ان اسمبلیوں میں بیٹھ کے صحیح جو ہے وہ لیجسلیشن کریں اور ایک پبلک ڈیبیٹ کے ذریعے ایک ایسا لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا جائے جو اس وقت کی ہماری ضرورت ہے. لیکن وہ تو وہاں ہوتا نہیں ہے اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کھولی ہوئی ہے. صوبائی گورنمنٹ کا صرف ایشو نہیں ہے، یہ پوری صوبائی اسمبلی کا ہے اور وہ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح نیشنل اسمبلی کے اندر صاحب آپ کو بالکل غنی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کرامت صاحب کی بات پا رہے ہیں؟ جی میں سن تو رہا ہوں لیکن سمجھ کم رہا ہوں اس لیے کہ آواز بریک ہو کر آ رہی ہے. جی غنی صاحب تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایز پولیٹیکل پارٹی اور جو ایک صوبائی حکومت ہے سندھ کی وہ ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ لا نہیں بناتی اور کراچی کو امپاور نہیں کرتی کہ اس کی لوکل گورنمنٹ فیصلے کر لے اور شہر کو صاف رکھے یا پانی فراہم کرنا ہو یا جو بھی ایشوز ہیں وہ سب لوکل گورنمنٹ وہاں کی دیکھ لے؟ دیکھیں ایک تو اب یہ ظاہر ہے کہ بڑی ڈیبیٹ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں میں 2-4 منٹ میں اس کا جواب دے سکوں آپ کو. لیکن ایک تو یہ کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کوئی صرف کراچی کے لیے نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم اگر اسمبلی نے بنانا ہے تو پورے صوبے کے لیے بنانا ہوتا ہے اور اس میں جو بھی اچھائیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی اس کی ریفلیکشن ہر جگہ آتی ہے، صرف کراچی کی بات اس میں نہیں ہونی چاہیے. ایک نظام جس کو لوگ بہت اچھا کہتے تھے بلکہ شاید اب ایم کیو ایم اس کو بہت زیادہ اس کی حامی ہے، وہ 2001 کا نظام ہے. ایم کیو ایم نے پہلے اس کی مخالفت بھی کی لیکن اس طاقتور نظام کی وجہ سے بھی کراچی میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اور یہ جو آج بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ نالوں میں پانی کیوں نہیں جا رہا ہے، صفائی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس میں بھی اس وقت کے بہت سارے اسباب شامل ہیں کہ انکروچمنٹس ہوئی یا کروائی گئیں ایمینٹیز پر، گراؤنڈز پر. سر تو کیا اس مشرف دور کے بعد انکروچمنٹس بند ہو گئی ہیں کیا کراچی میں؟ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو انکروچمنٹ ایک دفعہ کر دی جاتی ہے نا اس کو ہٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے. نہیں تو اس کے بعد کیا اور انکروچمنٹس کب نہیں ہوئی جب سے مشرف کا دور ختم ہوا ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ 2001 کے نظام سے پہلے حالات اتنے برے نہیں تھے، اس لیے کہ جو اس وقت محکمے صوبوں کے پاس تھے اور سٹی گورنمنٹ کے پاس نہیں گئے تھے وہاں کچھ نہ کچھ چیزیں درست طریقے سے چلائی جا رہی تھی. لیکن وہ جب سارے ادھر نیچے ڈیوالو ہوئے تو پھر اللہ کے فضل سے بہت زیادہ بربادی اس کے اندر آ گئی اور بہت زیادہ خرابی ان کے اندر ہو گئی. اب یہ جو میں نے کہا نا کہ ڈیبیٹیبل ایک ایشو ہے، میں ذاتی طور پر تو ایک بڑے مضبوط مستحکم طاقتور لوکل گورنمنٹ سسٹم کا حامی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے. جہاں آپ اختیارات دیتے ہیں وہاں کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہونی چاہیے. جن کو اختیار دے رہے ہیں ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی ہو کہ اختیارات کا استعمال. غنی صاحب یہ بالکل وہی الزام ہے جو 18th امینڈمنٹ کے کرٹکس ہیں نا وہ پروونشل گورنمنٹس پہ لگاتے ہیں. سو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. یہ تو وہ پھر 18th امینڈمنٹ کے خلاف بھی یہ بات کی جاتی ہے. نہیں اس میں پھر وہ پروو کرتے ہیں نا چیزیں. اگر ہم پروونشل گورنمنٹ میں بات کریں تو ہم نے پروو کیا کہ کچھ چیزیں ہم نے بہتر کی 18th امینڈمنٹ کے بعد. لیکن جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی میں بنی، جب ان کو اختیارات دیے گئے تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ چیزیں خراب ہوئی ہیں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں نیچے ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک چیز کر کے دینی چاہیے تاکہ اس کے نتائج آپ کے تک اچھے آ سکیں. اب 2001 کا نظام اگر بہت اچھا تھا تو چاروں صوبوں نے اس کو کیوں ختم کر دیا؟ صرف صوبہ سندھ نے تو نہیں کیا، صرف پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا، تمام صوبوں نے اس کو ختم کیا تھا. اور آج تمام صوبوں نے اپنی مرضی کا جو وہ بہتر سمجھتے تھے وہ نظام لائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صوبہ سندھ میں بلدیاتی نظام ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے، اس کے اندر بہت بہتری کی گنجائش ہے، لیکن میں اس میں بہتری کسی اور انداز میں دیکھتا ہوں. غنی صاحب سوری معاف کریے گا آپ سے آخری سوال، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ جو عالمگیر صاحب کو اریسٹ کرنے کی سر کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف آپ پی ٹی آئی کے اوپر اسلام آباد میں الزام لگاتے ہیں کہ وہ بہت اتھارٹیرین ہو گئے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں اپوزیشن کو، اور آپ نے بھی پھر کراچی کے اندر وہی کچھ کیا اپوزیشن کے ساتھ. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو عالمگیر صاحب کر رہے تھے اگر آپ اس کو جائز سمجھتی ہیں تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے کہ کوئی میرے گھر کے اندر، میرے دفتر کے اندر گٹر کا پانی پھینکے اور کچرا کے پھینکے، اور اس کو اجازت تو نہیں چاہیے کہ وہ یہ کرے، اور پھر اس کے بعد وہ چھوٹنے کے بعد کہے کہ اب تو میں کوشش کروں گا کہ وزیر اعلیٰ کو پکڑ کے گٹر میں ڈال دوں.
آپ اس سے اتفاق کر سکتی ہیں، اس کو یہ اجازت ہونی چاہیے سوچنے کی، کرنے کی یا کہنے کی تو ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کسی کو ریسٹ کر لینا چاہیے اگر وہ اس طرح کی دھمکی دیں تو نہیں. اگر کوئی شخص، اب اگر آپ قانون پہ بات کریں گی تو قانون تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کو سول ایڈمنسٹریشن سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. انہوں نے نہیں لی تھی، اس بنیاد پہ پکڑا گیا ہوگا ان کو. لیکن میں نے، میرے دفتر پہ آ رہے تھے، میں نے پولیس کو کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ میرے یہاں پولیس لگائیں اور ان کو آنے سے روکے اور ان کو گرفتار کر لیں. وہاں صورتحال ایسی پیدا ہوئی، ہمارے 9 کارکن پکڑے گئے، 8 ہمارے زخمی ہوئے، اسٹیچز لگی ہیں، فریکچرز ہوئے ہیں. وہ بھی تو انہوں نے کیا نا، کیا پر ان کے اوپر اس پہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے دفتر کے اوپر اگر حملہ آور ہونے آتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں کچھ بھی نہ کریں ان پہ. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، جس نے افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کے کچھ پروسیسز کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاک افغان ٹریڈ کے حوالے سے. آج بزنس ریکارڈر میں ایک سٹوری چھپی ہے جس کے مطابق اسٹیٹ بینک نے کچھ سفارشات سامنے رکھی ہیں، اور اسٹیٹ بینک نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ جو پاک اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ ہوتا ہے اس کے اندر کیش ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کیش ٹرانزیکشن جو ہیں عموماً ڈالر کے تھرو ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بینکنگ چینلز کے تھرو ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے تاکہ پاکستانی کرنسی کے اوپر جو پریشر ہے وہ اس میں کچھ کمی آئے گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس ٹریڈ کے تھرو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائل داؤد جو ماہر معاشیات ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. ڈاکٹر صاحب تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہے کہ جو پاکستان افغانستان کا ٹریڈ ہے اس کی کیش ٹرانزیکشنز کیوں ہوتی ہیں اور وہ بھی ڈالر کے اندر، اور اس سے ہماری کرنسی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ ہوتا رہا ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان افغانستان کا ایک سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر رہا ہے، اور گزشتہ سالوں میں یہ بتدریج اس سے پریشر آنے کی وجہ سے کم ہو گیا. اب اس وقت جو یہ ٹریڈ ہے یہ انڈر دی پاکستان افغانستان، یا جس کو افغانستان پاکستان ٹریڈ اگریمنٹ ایپٹا کہتے ہیں، اس کے تحت ہوتا ہے. اس کے تحت کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کے مطابق ڈیفینیٹلی وہ تمام ٹرانزیکشنز تو بینکنگ چینلز کے ذریعے ہونی چاہیے، لیکن اسمگلنگ کا جس کا ذکر آج اسٹیٹ بینک نے کیا وہ بالکل بجا ہے. اگر ہم دیکھیں گزشتہ مطلب پچھلے 5 سے 10 سال میں، تو اس وقت ہمارے ٹریڈ جو ہے وہ 2 بلین سے بھی زیادہ بلکہ کافی ہائر سائڈ پہ تھا. وہ بتدریج اب $1 بلین سے کم ہو گیا ہے، یا ایکسپورٹ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو سب سے بڑا ایشو رہا ہے وہ اسمگلنگ کا ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو یہ ٹریڈ ہے، بہت سی جو اشیاء جو ہیں لینڈ لاک ہونے کی وجہ سے افغانستان میں جب ایکسپورٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ کراچی گوادر کے ذریعے یا پورٹ قاسم کے ذریعے پاکستان میں آتی ہیں، تو اس کے بعد وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ بعض اوقات پاکستان سے افغانستان میں جانے کے بعد اسمگل ہو جاتی ہیں، اور یعنی کہ پاکستان میں واپس آ جاتی ہیں. اور اس وجہ سے شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ ان پروڈکٹس کا یا اشیاء کا جب پاکستان میں مصرف ہوتا ہے تو وہ پھر آف دا بکس ہوتی ہیں. تو سر اس سے کرنسی کے اوپر کیا پریشر پڑتا ہے؟ جی سوری جی اسی حوالے سے جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے ہماری کرنسی کے اوپر بھی پریشر پڑتا ہے کہ اگر ہم اس اسمگلنگ کو روک سکیں یا ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑا کم کر سکیں تو اس سے وہاں بھی امپروومنٹ آئے گی. جی اس حد تک بھی مطلب کنفرم، لیکن ایک حد تک بھی ایک شبہ ہے کہ بہت سا جو پیسہ ہے وہ جب سے پاکستان میں ہنڈی اور حوالے کے اوپر ایک کہہ لیں کہ ایک خاص طور پہ FATF کے زمرے میں پاکستان نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو پراپرلی ٹائٹ کیا، اور یہ سچویشن کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاید وہ اکراس دا بارڈر جو ہے کرنسی ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہ وہاں سے کابل سے جو ہے وہ TT شوٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہو رہا ہے، بہت عرصے سے ہو رہا ہے، سب کو معلوم تھا، کسٹمز ڈپارٹمنٹس وغیرہ اور حکومت کو معلوم تھا. لیکن ایک اچھی بات ہے خاص طور پہ اس وقت
جب یعنی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ FATF کے مطابق اپنے آپ کو تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق لائے، تو آئی تھنک یہ ایک اچھا عمل ہوگا. اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کو ایکسچیکر کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک اندازہ ہے کہ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.